ناظر اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایسے ایک طالب علم ہے حافظ مزمل اوان، انہوں نے سنگاپور میں انٹرنیشنل میتھ اولمپیاڈ چیلنج میں گولڈ میڈل جیتا ہے، اور کیا بات ہے جی، گولڈ میڈل جیتا۔ حافظ محمد مزمل گارجن کیڈٹ کالج کوہارٹ میں 9ویں جماعت کے طالب علم ہیں، اور ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی مقابلے میں 40 ملکوں سے 923 اسکول کے 2200 سے زیادہ طلبہ کمپٹیشن میں تھے، اس میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ واہ 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 واہ، میں کہتا ہوں کہ کتنا مطلب آپ کو کتنا سمارٹ ہیں آپ، کہ ہم مطلب اگر ہم کو میرے سے پوچھیں مجھے تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ کل میں نے کون سا رنگ پہنا تھا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا ظاہر ہے کہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور ان کی جو مینٹل جو اسٹیٹ ہے وہ بڑی اسمارٹ ہے۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم۔ بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ ذہین طالب علم حافظ محمد مزمل اوان موجود ہیں۔ سب پہلے آپ کو بہت مبارک ہو، یس آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، اپنے پیرنٹس کا آپ نے بہت نام روشن کیا ہے۔ عالمی مقابلے کا ایکسپیرینس کیسا تھا، اور اس پورے ایونٹ کے اندر کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے، کتنی ٹیمز تھیں، ذرا ہمیں سمجھائیے گا یہ ایونٹ تھا کیا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک، آپ کیسے؟ یہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ یہ میں نے دیا تھا سائموک سنگاپور انٹرنیشنل میتھمیٹک اولمپیاڈ چیلنج سنگاپور میں 2026 میں بھی جولائی میں۔ یہاں پہ 2300 اسٹوڈنٹس جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور 40 کنٹریز تھیں ایسٹیمیٹڈ۔ ان میں سے میں نے گولڈ میڈل الحمدللہ حاصل کیا۔ تو یہ بیسیکلی مقابلہ ہوتا ہے میتھ کا۔ اس میں آپ کو صرف فارمولے یاد کرنا ضروری نہیں ہوتا، میتھ کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے، اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرنا کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے بس۔ اس میں ڈفرینٹ گیمز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اوپن اینڈڈ کویسچنز اور MCQs ہوتے ہیں 60، آپ کو ٹائم دیا ہوتا ہے، اس میں ان کو اینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری گیم ہوتی ہے آپ کی میتھ ماسٹر مائنڈ۔ اس میں درمیان میں آنسر لکھا ہوتا ہے، سائڈوں پہ 4 کویسچن ہے، سائڈوں پہ 4 نمبرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، ان سے آپ کو میتھمیٹیکل آپریشنس کر کے درمیان والا نمبر بنانا ہوتا ہے۔ تیسری گیم ہوتی ہے میتھ واریئرز، یہ سمپل ڈائس گیم ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو اٹیک اینڈ ڈیفینس کرنا ہوتا ہے اپنے ڈائسز کا۔ یہ ڈفرینٹ جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہو وینیو کو سکھاتے ہیں کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے، اس سے پہلے بس آپ کو گیم کا بتا دیتے ہیں، اور SIMCC کا یوٹیوب پہ چینل ہے، وہاں سے آپ کو سیکھنی ہوتی ہیں۔ مزمل میں تو تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی ہمارے پاس کہتے ہیں نا ٹولز گیجٹ ایسے نہیں تھے۔ اب تو چیٹ GPT بھی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے، گوگل سرچ سے آپ بہت کچھ معلوم کر لیتے ہیں، کیلکولیٹر تو اب بہت ہی مطلب کوئی بات ہی نہیں رہی۔ لیکن یہ بتائیے گا آپ ایسے میں فارمولاز یاد رکھنا، میتھمیٹکس مجھے تو بڑا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ لگتا تھا، اس میں میموری کا کیا رول پلے کرتے ہیں، یا آپ جو خود سیکھ رہے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ ریلائی کریں گیجٹس پر؟ جی دیکھیں، میتھس مجھے بھی پہلے بہت مشکل لگتا تھا، مگر میتھ میں سمجھتا ہوں کہ نا یہ آپ ریلائی کرتے ہیں آپ کے ٹیچرز پہ۔ آپ کے ٹیچر آپ کو جتنے مزے سے سکھاتے ہیں اتنا آپ کو میتھ آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے مجھے یہ میتھ بہت مشکل لگتا تھا، اس کے بعد میرے چاچو عزیز الرحمان انہوں نے مجھے میتھ بہت اچھے سے سمجھایا۔ اس کے بعد میں راجہ اکیڈمی جاتا تھا، ادھر سر بلند تھے، انہوں نے میتھ بہت اچھے سے سمجھایا۔ اس کے بعد کبھی گیریزن کیڈٹ کالج کوہارٹ میں سر امین نے میتھ بہت اچھے سے سمجھایا۔ اس کے بعد یہ فارمولاز یاد کرنا صرف ضروری نہیں ہوتا، اس کو مطلب آپ اگر شروع کر دو نا اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرنا، اب جیسے A+B² اب آپ یہ صرف میتھ میں لکھنے پہ آپ ریلائی نہ کرو، اس پہ آپ ڈیلی لائف میں کیسے کریں گے؟ میں بچپن میں سوچتی تھی کہ ہم میتھ کو ڈیلی لائف میں کیسے انکارپوریٹ کریں، تو کیسے کرتے ہیں آپ؟ جیسے سائموک میں ہم نے ڈفرینٹ میتھ کی گیمز سیکھیں۔ اگر آپ روبکس کیوب سالو کرنے لگ جاؤ تو روبکس کیوب میں بھی آپ ساری میتھ یوز کر رہے ہوتے ہو۔ روبکس کیوب کے ڈفرینٹ فارمولاز ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں۔ آپ روبکس کیوب میں میجک کیوب سالو کریں، وہ سب سے مشکل ہوتا ہے، اس سے آپ کی میتھ اسٹرانگ ہوگی۔ اس کے بعد اب جیسے میتھ واریئرز گیم ہے، میتھ کی SIMCC کی، اس سے آپ کی میتھ بہت سالو ہوتی ہے، اس سے آپ کو ڈفرینٹ ٹیبلز بھی یاد ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ 2-3 نمبروں سے ایک نمبر کیسے بناؤ گے۔ اور جب وہ گیم ٹیبلز آپ کو لگتا ہے کہ لائف میں آگے جا کے کہیں پہ کام آتے ہیں؟ ویسے جسٹ آسکنگ، بزنس کریں نا آپ، جب وہ آپ کو ڈفرینٹ کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں تب آ جاتے ہیں کام۔ ہاں یو رائٹ۔ آگے کے کیا پلانز ہیں بھائی آپ کے فیوچر کے، کیا سوچتے ہیں آپ؟ اب آپ نے اور کون کون سی عالمی چیمپئن شپس میں حصہ لینا ہے، اور کہاں کہاں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے؟
انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آگے کینگرو کے ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کروں گا, سائمک میں دیتا رہوں گا کیونکہ گریڈ 12 تک ہوتا ہے, اور انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے آرمی ڈالنا چاہتا ہوں ایز این SSG کمانڈو ان مائی فیوچر. اچھا, کی ٹو یور سکسیس, آپ کے خیال میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس میں بھی, اور اس کے بعد میرے ٹیچرز اور میرے والدین کی بہت سپورٹ تھی, اس کی وجہ سے کامیاب ہوا. اور میرے ٹیچرز, جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنے ٹیچرز کو نمائندہ کیا, اس کے بعد ہمارے گیریزن کے سر شکیل خان جنہوں نے ہمیں یہ ڈفرینٹ مواقع فراہم کیے تاکہ ہم جا کے باہر اپنا لوہا منوا سکیں, اور ہمارے کالج کے پرنسپل بریگیڈیئر ملک ناصر علی اوان, وہ ہمیں موقع فراہم کرتے رہتے ہیں, کینگرو کے ٹیسٹ AMO سائمو کے دلواتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنا لوہا منوا سکیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا مزمل, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ایسی پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں.